صدر مملکت عارف الوی کسی بھی وقت عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے، جس کے بعد ملک میں جاری آئینی بحران شدت اختیار کر جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کردار ادا کرنے کے دباؤ پر صدر نومبر کے آغاز کی کسی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ نئے آنے والے چیف جسٹس کو وہ الیکشن کا مسئلہ تحفے میں دیں۔ یہ دعویٰ کیا ہے سینئر صحافی جاوید چودھری نے۔ یوٹیوب پر حالیہ ویلاگ میں جاوید چودھری نے کہا کہ صدر عارف الوی کی جانب سے دی جانے والی انتخابات کی تاریخ ممکنہ طور پر 5 نومبر سے 12 نومبر کے درمیان کی ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر عارف الوی 12 نومبر کی تاریخ دیں گے، تاہم یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے ایک ہفتہ قبل کی تاریخ دے دیں۔ اس حساب سے ایوان صدر سے 5 نومبر سے 12 نومبر کے بیچ کی کسی تاریخ پر الیکشن کا انعقاد کروانے کے لیے خط جاری کیا جائے گا۔ صدر عارف الوی کی جانب سے 9 ستمبر سے پہلے انتخابات کی تاریخ کے اعلان سے گریز کیا گیا، کیونکہ ان پر بہت دباؤ تھا اور وہ گھبرائے ہوئے تھے۔ انہیں آئینی مدت ختم ہونے کے بعد نئے صدر کے انتخاب کی توسیع تک دے دی گئی۔ یہ اعلان وہ 9 ستمبر سے پہلے بھی کر سکتے تھے، تاہم ایسی صورت میں خدشہ تھا کہ انہیں ایوان صدر سے رخصت ہونا پڑتا، ان کی پینشن، مراعات، پروٹوکول مکمل طور پر ختم ہو جاتا۔ انہیں اور ان کی فیملی کو ملا ہوا ہیڈ پاسپورٹ بھی ریاست کو واپس کرنا پڑتا۔ اب چونکہ وہ آئینی مدت پوری کر چکے ہیں تو اب ان کی پینشن کو نقصان نہیں ہوگا، تنخواہیں جاری رہیں گی، مراعات یا پروٹوکول کے واپس لیے جانے کا خطرہ نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی کے کہنے پر اب وہ اس دلدل میں اترنے کے لیے تیار ہیں۔ گزشتہ روز تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے نام خط لکھا تھا۔ خط میں پی ٹی آئی رہنما نے لکھا کہ آئین کا آرٹیکل 48(5) قومی اسمبلی توڑنے کی صورت میں صدر کو انتخابات کے انعقاد کے لیے 90 روز میں تاریخ کے تعین کا پابند بناتا ہے۔ پی ٹی آئی کے اس مطالبے کے بعد صدر عارف الوی پھر سے متحرک ہو گئے ہیں اور انہوں نے مشاورت کے لیے 2 مرتبہ نگران وزیر قانون و انصاف احمد عرفان اسلم سے ملاقات کی ہے۔ ان ملاقاتوں کے بعد یہ خبر سامنے آئی ہے کہ صدر عارف الوی کسی بھی وقت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل صدر مملکت کی جانب سے ایک ٹویٹ کی گئی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بلوں پر انہوں نے دستخط نہیں کیے، بلکہ انہوں نے اپنے عملے کو یہ دونوں بل پارلیمنٹ کو واپس بھجوانے کی ہدایت کی تھی۔ صدر عارف الوی کی ٹویٹ کے بعد حکومت پاکستان کو ملکی اور عالمی سطح پر خفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس ٹویٹ سے قبل صدر کو پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ان کے ایک قریبی دوست سلمان آفتاب نے کھانے پر مدعو کیا اور انہیں کہا کہ پارٹی میں آپ پر بہت شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کردار ادا کریں۔ انہیں یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو پارٹی آپ کی جان چھوڑے گی اور نہ ہی تاریخ۔ جب صدر مملکت اس ملاقات کے بعد ایوان صدر واپس گئے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کی پوری رات پریشانی اور بے آرامی کی نظر ہو گئی۔ صبح اٹھ کر انہوں نے یہ ٹویٹ کر دی، جس کے بعد ملک میں ایک بحران کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ بعد ازاں صدر مملکت سے ملاقات کے لیے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم ایوان صدر پہنچے۔ اس ملاقات میں یہ طے پایا کہ صدر صاحب اب ایسی کوئی شرارت نہیں کریں گے جس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچے، لیکن اب خط کے ذریعے پی ٹی آئی ایک مرتبہ پھر صدر الوی پر پریشر ڈال رہی ہے کہ صدر اپنا کردار ادا کریں۔ جاوید چودھری کے مطابق صدر مملکت کے اس خط کے باوجود الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر صدر کے نوٹیفیکیشن کو مسترد کر دے گا اور موقف اختیار کرے گا کہ چونکہ آئینی ترمیم کے مطابق الیکشن کی تاریخ کا اختیار اب الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اس لیے انتخابات کی تاریخ کا اعلان صدر مملکت نہیں کر سکتے۔ پھر یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر صدر مملکت کی بات مان بھی لی جائے تو الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے 54 دن درکار ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں بچا تو صدر عارف الوی کا پروپوزل ماننے کی صورت میں بھی الیکشن کمیشن پاکستان میں صدر عارف الوی کی دی گئی تاریخ پر انتخابات نہیں کروا سکتا۔ الیکشن قوانین میں تبدیلی کے بعد الیکشن کمیشن صدر مملکت کی ایڈوائس کا پابند نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود صدر الوی انتخابات کی تاریخ کا اعلان ضرور کریں گے۔ صحافی کا کہنا تھا کہ تاریخ کا اعلان کرنے کی وجہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ہیں۔ چونکہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس کا حلف اٹھانے والے ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہیں، تو جب یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو ان کی پوزیشن کمپرومائز ہوگی۔ اگر وہ آئین کے مطابق چلیں گے تو ریاست کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی، کیونکہ بروقت انتخابات کروانے کے لیے ریاست کی تیاری ہے اور نہ ہی اتنا وقت بچا ہے۔ اگر دوسری صورت میں آنے والے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے تو وہاں قاضی فائز عیسیٰ کی عزت پر حرف آئے گا اور پی ٹی آئی کو ان کی ٹرولنگ کا موقع ملے گا۔ نئے چیف جسٹس کو صدر پاکستان کی جانب سے الیکشن کا مسئلہ تحفے کے طور پر دیا جا رہا ہے کہ آپ آ تو گئے ہیں لیکن آپ کے شب و روز کانٹوں کی سیج پر گزریں گے۔ اس تحفے کا نقصان سپریم کورٹ اور ریاست پاکستان دونوں کو ہوگا۔